ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، مولوی صاحب نے کہا جی اگر بیٹا نماز نہ پڑھے تو اس کو پہلے نماز نہ پڑھے تو اس کو سمجھاؤ، اگر 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس کا بیٹا جوان تھا، اگلے دن فجر میں نماز کے لیے اٹھایا، بیٹا نہیں اٹھا، باپ نے ایک تھپڑ لگا دیا بیٹے کو، تم نماز نہیں پڑھتے ہو۔ بیٹا اٹھا اور اس نے باپ کا گریبان پکڑ لیا، اور وہ باتیں گئی نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب وہ بندہ مولوی صاحب کے پاس دوڑتا ہوا آیا، مولوی صاحب آپ عجیب مسئلے بیان کرتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے۔ جی کیا ہوا؟ آپ نے کہا کہ اگر بیٹا نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، میں نے اپنے بیٹے کو مارا، اس نے تو الٹا میرا گریبان پکڑ لیا ہے۔ مولوی صاحب نے پوچھا تمہارے بیٹے کی عمر کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہوگا کوئی 20-22 برس کا، کوئی 20-22 سال کا ہوگا۔ مولوی صاحب نے کہا تم نے تھپڑ تو مارا ہے لیکن 10-12 سال لیٹ مارا ہے، اگر یہ تھپڑ اس کو تم اس وقت مارتے جب وہ 10 برس کا تھا تو وہ تمہارا گریبان نہ پکڑتا، وہ تمہارے ساتھ نماز کے لیے صف اول میں جاتا۔ آج جب اس کی وہ عمر نکل گئی ہے، آج پھر روتے ہو کہ جی میرا اس نے گریبان پکڑ لیا۔ آج ہمارے ماحول میں اکثر لوگ اسی وجہ سے روتے کہ جی ہماری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، وہ ہماری بات نہیں سنتی، ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے، میرا بیٹا مجھے جو ہے نا وہ گالیاں دیتا ہے۔ یہ شکایتیں روزانہ آپ کو سننے کو ملتی ہوں گی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بیٹے کی جو تربیت کی عمر تھی، اس بیٹی کی جو تربیت کی عمر تھی، اس پہ باپ نے تربیت نہیں کی۔ اگر اس عمر میں تربیت کی جاتی تو آج بیٹا باپ کے سامنے اونچا نہ بولتا۔ اگر اس عمر میں تربیت کی جاتی تو آج کوئی بچی اپنی ماں کے سامنے اونچا نہ بولتی۔ لوگ کہتے جی او جی ہمارا ناک کٹوا دیا اس نے، بھاگ کر چلی گئی بچی، اس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ یہ اس میں فالٹ نہیں ہے، یہ آپ کی تربیت میں فالٹ ہے۔ اس کو اگر صحیح تربیت ملتی تو اس کو پتا ہوتا کہ ماں باپ کی عزت کیا ہوتی ہے۔ اس کی اگر صحیح تربیت ہوتی تو وہ سوچتی، وہ گھر سے پاؤں باہر رکھنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتی کہ اگر میں یوں نکل کے جاؤں گی تو میرے ماں باپ پہ کیا گزرے گی۔ لیکن اس کی تربیت نہیں ہوئی، وقت پہ تربیت نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے آج اس نے یہ قدم اٹھایا اور ماں باپ کی ناک کٹوا کے رکھ دیا۔ اور جو تربیت کا زمانہ ہوتا ہے اس میں ہم ان کو کہاں بھیج دیتے ہیں جی؟ ہمارے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ پرائیویٹ سکولوں میں پڑھیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھیں۔ کیوں جی؟ ان کا فیوچر اچھا ہو جائے، ان کا مستقبل بن جائے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم یہ ان کا فیوچر اچھا نہیں کر رہے، ان کا مستقبل بنا نہیں رہے، بگاڑ رہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ اعلیٰ اداروں میں پڑھانے والے ہمارے بچوں کی کیا ذہن سازی کرتے؟ یہ اعلیٰ اداروں میں پڑھانے والے ہمارے بچوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ابھی 2-4 دن پہلے آپ کے اس میں بھی علم میں بھی آئی ہوگی کہ ایک پرچہ جو کامسیٹ یونیورسٹی کا آؤٹ ہوا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں جو ہے نا وہ ہلچل مچی ہوئی ہے کہ وہاں پر بہن بھائیوں کے آپس میں جنسی تعلقات پہ بات کی گئی، پورا ملک شور مچا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ایک کامسیٹ یونیورسٹی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ملک کی تمام بڑی یونیورسٹیز میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو یہ اپنے پڑوس میں جا کر دیکھنا، دور کی بات میں نہیں کرتے۔ یہ ہماری اعلیٰ تعلیم ہے جہاں پر بیچ کے ہم بیغم ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ میرے بیٹے کا مستقبل بن رہا ہے جی، وہ بڑی ڈگری لے کے آئے گا، یہ ڈگری تو لے کے آئے گا لیکن یہ ڈگری ہولڈر کل کو تمہارے لیے وبال بن جائے گا۔ یاد رکھیں، قاعدہ اور قانون یاد رکھیں، انسان جب بھی کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے رب کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اسی مخلوق کو اس پہ مسلط فرما دیتا ہے۔ کسی بھی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اگر اللہ کی نافرمانی ہوگی تو وہ مخلوق انسان پہ مسلط ہو جائے گی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آج کل لوگ اپنی اولاد کو خوش رکھنے کے لیے جی اس کی ہر خواہش پوری ہونی چاہیے جی۔ ہمارا بڑا لاڈلا بیٹا ہے جی، بڑی لاڈلی بیٹی ہے، اس نے جو خواہش ظاہر کی اس کو پورا کریں گے جی۔ اس نے کہا مجھے اچھے سے اچھا موبائل لا کے دے، جی لا کے دیں گے۔ اس نے کہا کمپیوٹر ہونا چاہیے، جی لا کے دیں گے۔ اس نے کہا میں فلاں ادارے میں پڑھنا چاہ رہی ہوں، جی پڑھائیں گے۔ کیوں؟ او جی ہمارے بیٹے کی خواہش ہے، بیٹی کی خواہش ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس بیٹے اور بیٹی کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے کہیں اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے۔ اگر اللہ کو ناراض کریں گے ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے تو یہی بیٹا اور بیٹی وبال بن کے آپ کے اوپر مسلط کر دیا جائے۔